ایک جگہ پر مجھے جانے کا موقع ملا ایک شہر میں، تو انہوں نے کہا ارشد بھائی ہم آپ کا کورس رکھیں گے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ اس کے اندر مسئلے مسائل بیان نہ کریں، کوئی بھی اختلافی مسئلہ بیان نہ کریں۔ میں نے کہا بھائی کسی اور مولوی کو ڈھونڈ لیجئے، میں تو آپ کے پاس کورس نہیں کرا سکتا، کسی اور مولوی کو ڈھونڈ لیجئے آپ۔ ارے ارشد بھائی آپ تو اتحاد کے درس دیتے ہیں، آپ تو اتحاد کے لیے بلاتے ہیں، آپ یہ شرط کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ تو میں نے کہا میرے بھائی یہ میں کیسے آپ کو وعدہ کروں کہ میں گفتگو کے دوران ایسی گفتگو کروں کہ معاشرے کے اندر سننے والوں میں سے کسی بھی مسئلے میں اختلاف نہ ہو، یہ ناممکن ہے۔ میں جھوٹا وعدہ کیسے کروں آپ سے؟ میری ایک رائے ہو سکتی کسی ایک مسئلے میں، عقیدے میں نہیں کہہ رہا ہوں، اجتہادی مسئلوں میں میری ایک رائے ہو سکتی ہے، سامنے والے کی ایک رائے ہو سکتی ہے۔ سامنے والے کو رائے رکھنے کا حق آپ کیوں چھین رہے ہیں دلیل کی بنیاد پر؟ تو ارشد بھائی کیا آپ اختلافی مسائل اٹھائیں گے؟ میں نے کہا ہاں اختلافی مسائل اٹھاؤں گا، اور ساتھ میں یہ بھی تعلیم دوں گا کہ دیکھو اجتہادی مسئلوں میں اختلاف ہو جائے، جہالت نہیں برتنا، ایک دوسرے کو گالی نہیں دینا، سامنے والے کو پورا اختلافی رائے رکھنے کا حق دینا، اپنے دلیلیں پیش کرنے کا پورا جتن کرنا، سامنے والے کے دلیلوں کو سننے کے برداشت کا مادہ پیدا کرنا۔ میں ان کو برداشت کا مادہ سکھاؤں گا، میں ان کو کمپرومائز کا مادہ نہیں سکھاؤں گا، نہ میں ان کو اختلافی مسئلے نکالو ہی مت۔ تو پھر یہ علم کون سیکھے گا؟ کیسے معلوم ہوگا یہ مسائل؟ اگر آدمی علم نہیں سیکھا تو جاہل ہو جائے گا۔ میں ان کو بالکل جاہل بھی نہیں بناؤں گا، نہ میں ان کو کمپرومائز کرنے والا بناؤں گا، بلکہ میں درمیانی بات یہ کروں گا کہ دیکھو بھئی اس مسئلے میں 2 رائے ہے، اس مسئلے میں 3 رائے ہے، اس مسئلے میں 4 رائے ہے۔ دلیل کے اعتبار سے قرآن اور سنت کے قریب سب سے پاورفل راجح یہ رائے ہے، لہذا پاورفل رائے کو لینا چاہیے۔ دوسری رائے اگر ایک آدمی رکھتا ہے تو پورے طریقے سے آپ اپنے دلیلوں پر دلیلیں دیتے چلے جائیے۔ سامنے والے کو اختلاف کرنے کا حق ہے تو دلیل کی بنیاد پر ہونا چاہیے، تعصب کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، تقلید کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، اندھی تقلید کی بنیاد پر نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دلیل کی بنیاد پر اختلاف ہونا چاہیے۔ تو پھر ایسے اختلافات صحابہ اکرام کے زمانے میں بھی اختلافات ہوئے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صحابہ اکرام کے زمانے میں کوئی فرقے نہیں بنے۔ فرقے کب بنتے ہیں؟ جب انا آتی ہے۔ فرقے کب بنتے ہیں؟ جب تعصب آتا ہے، ریسزم، یہ میرا یہ تیرا۔ اور فرقے کب بنتے ہیں؟ جب اندھی تقلید آتی ہے، ایک دوسرے کو اندھے طریقے سے فالو کر لیتے ہیں، بغیر دلیلوں کے فالو کرنا شروع کرتے ہیں۔ فرقے کب آتے ہیں؟ جب آدمی تکبر اختیار کرتا ہے۔ فرقے کب آتے ہیں؟ جب آدمی تحقیق نہیں کرتا۔ تو اتحاد کا معنی، سب سے بڑا اتحاد تو یہ ہے کہ پوروں کا عقیدہ ویسے ہو جائے جیسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام کے زمانے میں تھا۔ تو یہ سب سے بڑا اتحاد ہے، سب سے عظیم اتحاد ہے۔ لیکن وہ اتحاد آنے تک اگر ہم انتظار کرتے بیٹھیں گے تو کچھ شر پسند انسان مسلمانوں کے بکھرے ہوئے فرقہ واریت سے فائدہ اٹھا کر مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں۔ تو ایسے وقت پر ہم سیکنڈ لیول کا اتحاد وہ یہ ہے کہ آپ اپنے جو آپ کہہ رہے ہیں اس پہ کمپرومائز مت کریے، دلیل کے ساتھ تحقیق جاری رکھیے، نو کمپرومائز ہوگا، لیکن ملی اعتبار سے ہم معاہدے والا اتحاد کریں گے، جیسا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور یہودیوں کے درمیان معاہدہ ہوا، اس ٹائپ کا ہم اتحاد کریں گے۔ اس کے لیے برداشت کا مادہ ہونا پڑے گا، اس کے لیے بہت بڑا جگر ہونا پڑے گا۔ آپ کا مخالف رائے ہے، اس کو عزت دینا بڑی بات ہے، معمولی بات نہیں، یہ ہر ایک کی بات نہیں۔ رائے اور جھوٹی انا میں فرق ہوتی، رائے اور جھوٹی انا کا فرق۔ ایک آدمی کہتا میری رائے ہے، جب اس کی رائے کو ریجیکٹ کرتے ہیں نا غصے میں آ جاتا ہے، اس کا مطلب وہ رائے نہیں تھی، وہ جھوٹی انا تھی اصل میں۔ وہ کہتا ہے میری رائے ہے، میری رائے ہے کہتا ہے، لیکن جب ریجیکٹ کر جاتا ہے تو اس کا چہرہ بدل جاتا ہے۔ نہیں بدلنا چاہیے بھائی، رائے ہے تو رائے کین بی ریجیکٹڈ، کین بی ایکسیپٹڈ۔ رائے کا ڈیفینیشن یہ ہے وہ قبول بھی کی جا سکتی ہے، ریجیکٹ بھی کی جا سکتی ہے، لیکن دلیل کی بنیاد پر، خواہشات کی بنیاد پر نہیں، انا کی بنیاد پر نہیں۔
میری اور تیری ہٹ درمی کی بنیاد پر نہیں، سب دلائل کی بنیاد پر۔ قرآن و سنت کا درجہ اے مسلمانوں اگر ہم اونچا نہیں کریں گے تو کیا پھر کسی غیر سے توقع لگائیں گے ہم؟ قرآن و سنت کی بات آ جائے تو اپنی بات کو پیچھے ڈال دینا اور قرآن و سنت کی بات کو عزت دے دینا، یہ ہے مسلمانیت، یہ ہے ایمان، یہ ہے ایمان کا اونچا درجہ کہ یہ بندہ اپنی رائے کو نہیں، اپنی عقل کو نہیں، اپنی فکر کو نہیں، بلکہ قرآن و سنت کو عزت دیتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کے فہم کو یہ آدمی عزت دیتا ہے، اس کا مطلب یہ آدمی ایمان والا ہے، یہ آدمی انا پرست نہیں بلکہ یہ آدمی عبداللہ ہے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا بندہ ہے۔ تو اس سے آپ نے سمجھ لیا کہ اتحاد یقیناً بہت ضروری، لیکن اتحاد کا معنی کیا ہے پہلے وہ سمجھنا ضروری ہے۔ For authentic Islamic information, please log on to www.askislampedia.com.